اور یہ فاطمہ زہرا وہ بی بی کہ جنہیں یہ لقب عطا ہوا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، اپنے والد کی ماں ہونے کا شرف جس ہستی کو حاصل ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہی عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار آیات نازل فرمائی، اتنی آیات نازل فرمائی کہ جہاں پر بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جناب فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر بھی اسی سیدہ کی شان میں نازل فرمائی کہ ارشاد ہوا انا اعطینا کل کوثر، حبیب کہہ دیجئے، حبیب آپ کو انا اعطینا کل کوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا کی ہے۔ کوثر کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، یا کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ کیا ارشاد ہوا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، حبیب آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں بلکہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے اولاد ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں واقعاً وعدہ الہی حق ہے، وعدہ الہی سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کہ جسے بہت تکلیفیں دی گئیں، رسول اللہ کی اولاد کہ جسے بہت ستایا گیا، بہت پریشانیاں دی گئیں، اس کے باوجود آج دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ کی اولاد تو تمہیں ملے گی لیکن ابو جہل اور ابو سفیان کی اولاد نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کو ابو سفیان ابو لہب کی اولاد مل جائے لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ابو سفیان کی اولاد ہوں یا ابو لہب کی اولاد ہوں۔ اور اس کے بدلے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر طرف سادات موجود ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم خاندان نبوت سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس میں ارشاد و انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا ہے، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کا اتنا شانئک کا ابتر، آپ ابتر نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، آپ کبھی بھی ابتر نہیں ہے۔ ابتر کون ہے؟ آپ کا دشمن ہے۔ اور یہ کوثر کس طرح ہوا، یہ اولاد کس طرح سے چلی کہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کو لوگ طعنے دیتے تھے کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے یہاں صرف بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے، صرف ایک بیٹی ہے وہ بھی فاطمہ زہرا، کیونکہ وہ عرب معاشرہ اس طرح سا تھا، ایسا معاشرہ تھا کہ جب خواتین کو عزت نہیں دی جاتی تھی، خواتین کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، محترم نہ سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہاں تک انتہا تھی، یہ حد تھی اس ٹائم کہ بچیاں جس گھر میں پیدا ہوتی تھی تو ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، چہرہ کالا ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری بے عزتی ہوگی۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں رسول اللہ نے سیدہ کا احترام کیا، سیدہ کا اتنا احترام کیا عزیز دوستوں کہ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس سیدہ تشریف لاتی تھی، بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ یہ کوئی عام بی بی نہیں تھی، یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ یہ خاتون، یہ بی بی وہ ہستی تھی کہ جن کا استقبال رسول اللہ کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر رسول اللہ اس بی بی کا استقبال کرتے، اور نہیں استقبال بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے، استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر اس بی بی کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اتنا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو۔ اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ سیدہ کے بوسے لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا احترام کرتے بی بی کو بوسے دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جب سیدہ کے بوسے لیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ سیب جو میں نے کھایا تھا جنت میں، بہشت میں جو سیب کھایا تھا میں نے، اس کی خوشبو مجھے سیدہ سے محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، بی بی کو کم سمجھنا، بی بی کو اہمیت نہ دینا، یا یہ کہنا کہ یہ بی بی ہماری خواتین کی طرح ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہو سکتی ہے۔